बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में सियासत के प्लेटफार्म से हाजिर हूँ। ख़बर ये है कि भारत ने LOC की जो मुआहदा हुआ था कि वहाँ पर सीज़फायर किया जाएगा और वहाँ पर दोनों मुल्कों में से कोई फायरिंग नहीं करेगा, भारत ने उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान की जानिब फायरिंग की है, जिसके नतीजे में जो मुआहदा किया गया था वो अमली तौर पर ख़त्म हो गया। और भारतीय मीडिया जो है इस बात को इतना इशू बनाकर इस वक्त मुकम्मल तौर पर उसने चढ़ाई की हुई है हर तरफ के। पाकिस्तान ने जो है उल्टा इल्ज़ाम लगा दिया ना कि पाकिस्तान जो है उसने खिलाफ वर्जी की और उसने पहले फायरिंग की और फिर हमने उसका जवाब दिया, जबकि हकीकत यह है कि भारत की तरफ से पहले फायरिंग की गई। उस पर पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान के जो वहाँ पर जवान थे, उन्होंने उसका जवाब दिया है और उस पर एहतजाज करते हुए आज दफ्तर ख़ारजा ने जो भारतीय कौंसल खाने के यहाँ पर नाज़िमुल अमूर हैं, भारतीय सफारत खाने में उनको बुलाकर उस पर बाकायदा एहतजाज किया गया है कि जनाब साढ़े नाल तुहाडा मुआहदा सी ते तुसीं करदे की पियो। अब इसके साथ ही एक और ख़बर है, वो ये है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो सऊदी अरब के दौरे पर रवाना हो गए हैं। अच्छा, अब ये जो भारत ने फायरिंग की है इसकी क्या वजह है? ये एक वजह तो ये है कि चूँकि भारत जो है वो कोरोना में बुरे तरीके से घिरा हुआ है, बुरे तरीके से उसकी लपेट में है। वहाँ पर सड़कों पर इंसान मर रहे हैं, वहाँ पर हॉस्पिटल्स में जगह नहीं रही, लोग जो हैं वो दफनाने के लिए जगह नहीं है। और हिंदुओं के अक़ीदे के मुताबिक चूँकि जब कोई मर जाता है तो उसकी चिता जलाई जाती है, जलाने के लिए जगह नहीं है। मैंने ये हालात देखे हैं वहाँ पर कि जो शमशान घाट कहते हैं उस जगह को, शमशान घाट पर के करीब मुर्दों की बाकायदा कतार में मुर्दे रखे गए हैं, लाशें रखी गई हैं और वहाँ पर इंतज़ार किया जा रहा है कि कब इनकी बारी आएगी और इनको जलाया जाएगा। इस हालात में वहाँ पर लोग हैं और दिल्ली हाई कोर्ट ने ये दिल्ली की जो सरकार है उनको ये बाकायदा तौर पर हुक्म दिया है कि फ़ौरी तौर पर ऐसी जगह जो हैं वो एलोकेट की जाएं, वहाँ पर मुख्तस की जाएं जहाँ पर चिताओं को जलाया जा सके। और जो मुसलमान हैं और उनके ज़ाहिर है हमारे क़ीदे के मुताबिक तो वहाँ पर उनको मुर्दों को दफनाया जाता है, तो उनको दफनाने के लिए जगह दी जाए। ये एक सीरियस प्रॉब्लम पैदा हो गया है। यानी ये सिर्फ ऑक्सीजन ना मिलने का प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं है कि लोगों को जो है वो एजुकेशन नहीं मिल रही, ये प्रॉब्लम नहीं है सिर्फ वहाँ पर कि जनाब गलियों में गंद पड़ा हुआ है, बल्कि वहाँ पर प्रॉब्लम ये पैदा हो गया है कि जो इंसान दुनिया से चले गए हैं मोदी साहब की गलत पॉलिसीज़ के नतीजे में, उनको दफनाने के लिए, उनका क्रियाक्रम करने के लिए बिल्कुल जगह अवेलेबल नहीं हो रही। इस हालात में भारत ने पाकिस्तान के साथ सीज़ फायर जो है उसको ख़त्म कर दिया है, ताकि पाकिस्तान जो भारत के लोग इस वक्त नरेंद्र मोदी पर चढ़े हुए हैं, मोदी सरकार की बैंड बजा रहे हैं। पूरा उनका जो मीडिया था वो मोदी सरकार की बैंड बजा रहा था, पूरा सोशल मीडिया जो है मोदी सरकार के ख़िलाफ़ हुआ था। वहाँ पर हर ट्वीट जो दूसरा ट्वीट हो रहा था वो मोदी के ख़िलाफ़ हो रहा था, उसका रुख बदल दिया है उन्होंने। और अब अगर आप इंडियन मीडिया को फॉलो करें, अब अगर आप ट्विटर के ट्रेंड्स देखें तो उस पर उन्होंने जो BJP के लोग हैं उन्होंने इस ट्रेंड को बिल्कुल तब्दील कर दिया ऑल टुगेदर और अब सब तोपों का रुख जो है वो पाकिस्तान की तरफ कर दिया गया। दूसरी वजह यह है कि भारत के जो मोदी हैं और जो उनकी पार्टी है, वहाँ पर जो इलेक्शन हुए हैं उनके जो नताइज अभी तक सामने आ रहे हैं जो एक दो स्टेट्स के, उसमें ये वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि मोदी सरकार वहाँ पर या उनके हमायती जो लोग हैं वो हार रहे हैं और जो अपोजिशन के लोग हैं वो जीत रहे हैं। ये सिलसिला जो है, इस सारी सूरत हाल पर मोदी ने अपने पाँव बचाने के लिए उसने वहाँ पर इंसानों को कोरोना में जो उनकी गलत पॉलिसी थी, और वो कोरोना जो फैला है वो भी मोदी सरकार की, ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, ये बाकायदा एक जो वहाँ की अपोजिशन है उनका इल्ज़ाम है। उन्होंने ये बाकायदा तौर पर ये स्टेटमेंट्स दी हैं और उनके बयानात मौजूद हैं मीडिया के ऊपर कि जो मोदी सरकार ने बड़ी बड़ी कैंपेन्स चलाईं और वहाँ पर इंतखाबात करवाए गए और उसके नतीजे में SOPs का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया, तो वहाँ पर कोरोना बहुत तेज़ी के साथ फैला और रोज़ाना के लाखों केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। इंडियन के मीडिया में बैठे जो लोग हैं वो उसको प्रॉपर उस तरीके से रिपोर्ट नहीं कर पाते क्योंकि सरकार की तरफ से इस तरह की इजाज़त नहीं है। इसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि रोज़ाना के 3-3.5 लाख केस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं कि जनाब इंडियन मीडिया बता रहा है कि इतने लोग रोज़ाना पॉजिटिव डिक्लेयर हो रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव डिक्लेयर किए जा रहे हैं।
ایسی صورتحال میں جو مودی سرکار ہے اس نے اپنی جان بچانے کے لیے اور اپنے اوپر جو طنز ہو رہا تھا، تنقید ہو رہی تھی، اس سے بچنے کے لیے اس نے یہ کشمیر کی سائڈ پہ LOC کے اوپر جو ہے وہ سیز فائر کا معاہدہ ختم کر دیا۔ اب وہاں پر جو میڈیا ہے وہ سارے کا سارا پاکستان کے خلاف اپنی زہر اگل رہا ہے اور وہ اپنے لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ جناب پاکستان نے جو ہے نا یہ بڑی زیادتی کی اور معاہدہ ختم کر دیا، اور جناب اتنے پاکستان کی سرکار جو ہے چونکہ بڑی ان پاپولر ہو گئی ہے اس لیے یہ کام کیا گیا۔ اب وہ یہ اپنے لوگوں کو نیریٹو بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ بالکل ستو پی کے ستا پہ ہے، اس پر کوئی ایسی چیز نہیں دکھائی جا رہی کہ انڈیا نے LOC کی خلاف ورزی کی ہے، اور وہ اس لیے نہیں دکھائی جا رہی کیونکہ ظاہر ہے کہ جب کشمیر کا معاملہ آئے گا اور LOC پہ جو ہونے والے واقعات ہیں ان کا معاملہ آئے گا تو پاکستان کا میڈیا اس کے حوالے سے سیکیورٹی اداروں کی طرف دیکھتا ہے کہ جو چیز وہاں سے آتی ہے اس کو وہاں پر رپورٹ کیا جاتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف نے بھی ایک آف دی ریکارڈ جو صحافیوں کو بریفنگ دی تھی اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم بھارت کے ساتھ تجارت چاہتے ہیں اور ہمیں اپنے ماضی سے آگے بڑھنا ہوگا۔ یہ میں اس ساری گفتگو جو 5-6 گھنٹے میں بنی تھی اس کا میں نے آپ کو کرکس 2 جملوں میں بتانے کی کوشش کی۔ اب وہ جبکہ پاکستان کے وزیر اعظم جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ تجارت نہیں ہو سکتی۔ اب انڈین میڈیا جو ہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی گفتگو کو بنیاد بنا کر کہہ رہا ہے کہ دیکھو جی انہوں نے وزیر اعظم نے کیا سی۔ اب وہ سارے کا سارا سین جو ہے وہ پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسی ساری صورتحال میں اچانک پتہ چلتا ہے کہ جو پاکستان کے آرمی چیف ہیں قمر جاوید باجوہ صاحب وہ سعودی عرب کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں، اور ان کی تصاویر بھی جو ہیں جاری کر دی گئی ہیں کہ وہاں پر وہ گئے ہیں اور کس طرح سے ان کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ جبکہ یہ بات کنفرم تھی 29 اپریل کو دفتر خارجہ نے یہ کہا تھا کہ جناب جو پاکستان کے وزیر اعظم ہیں عمران خان وہ جائیں گے سعودی عرب کے دورے پر، اور اس دورے میں سے پہلے یا اس دورے کے بعد میں یا اس دورے کے دوران آرمی چیف کا کوئی تذکرہ ذکر اذکار نہیں تھا۔ اب یہ LOC پر فائرنگ اور اس دوران آرمی چیف کا اچانک دورہ سعودی عرب جو ہے اس سے بہت ساری چہمگوئیاں شروع ہو گئی ہیں، اور بہت سارے جو ہے نا کانسپریسی تھیوریز وہ مارکیٹ میں آ گئی ہیں کہ جناب آرمی چیف اکیلے چلے گئے ہیں اور وزیر اعظم کو ساتھ نہیں لے گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ آرمی چیف اور وزیر اعظم میں بنتی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے پاکستان کی جو ریاستی ادارے ہیں اور پاکستان کی جو حکومت ہے ان کے درمیان اختلاف اس حد تک بڑا ہے کہ جب پاکستان کے سالمیت کا معاملہ بنا ہے LOC پر فائرنگ کا تب بھی آرمی چیف نے ان کو اعتماد میں لینے کی ضرورت نہیں سمجھی اور وہ علیحدہ چلے گئے ہیں، الگ آپ ہی فلائی کر گئے ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں سوشل میڈیا پر شروع ہو چکی ہیں، جس کی بنیاد پر پھر جو ہمارے وزیر اعظم کے ترجمان ہیں ان کو یہ کہنا پڑا ہے کہ جناب وہ 25ویں روزے جا رہے ہیں وزیر اعظم اور وہاں پر جا کے سعودی حکام سے بات چیت کریں گے۔ اب سعودی عرب جو ہیں آرمی چیف کیوں گئے ہیں؟ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان سیز فائر ہوا تھا کا ایک معاہدہ ہوا تھا، اس میں سعودی عرب اور جو UAE کے اہم ترین افراد ہیں شاہی خاندانوں کے انہوں نے بہت اہم رول پلے کیا تھا، اور ان کی گارنٹیز تھیں کہ دونوں طرف جو ہے وہ امن رہے گا اور آپ امن کی بات چیت کو آگے بڑھائیں گے جس میں تجارت بھی شامل ہوگی اور دیگر معاملات بھی آگے بڑھیں گے، اور ایک کشمیر سمیت تمام معاملات کے اوپر باقاعدہ ڈائلاگ کیا جائے گا۔ اب جب انڈیا نے یہ معاملہ کیا ہے تو اس کے بعد میرا خیال ہے، اب یہ میرا خیال ہے، اس میں میرے پاس خبر نہیں ہے، اب یہ میرا خیال ہے کہ آرمی چیف نے یہی سمجھا ہوگا کہ جناب جنہوں نے گارنٹی کی تھی انہوں نے جا کے دسیے کہ سر اے حالات نے، اور انڈیا نے آپ کی بات کو جو معاہدہ کیا تھا اس کو تسلیم نہیں کیا اور انہوں نے اس کو خراب کر دیا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان کمزور ہے، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گرنٹرز بنتے ہیں ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب انہوں نے خلاف ورزی کی ہے، اب ہم جواب دے رہے ہیں تو ہوں ساڑھنا شکوہ کوئی نہیں کرنا۔ دوسری طرف جو پاکستان کے وزیر اعظم ہیں انہوں نے سعودی عرب جانے کی بجائے یا UAE جانے کی بجائے انہوں نے کل فیصل آباد جانا زیادہ ضروری سمجھا ہے، اور پرسوں وہ لاہور جائیں گے، اور پھر اس طرح سے مختلف شہروں میں وہ جا کے وہ سستے رمضان بازاروں کے حالات کو دیکھیں گے،
جو کہ سنسان بازار بنے ہوں گے. یعنی یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس حکومت کی پرائورٹی کیا چیز ہے, اس کو کس وقت کیا کام کرنا ہے. اس بارے میں ہماری حکومت کے پاس نہ کوئی ویژن ہے, نہ ان کے پاس کوئی سوچ ہے کہ ہمیں کس طرف آگے چیزوں کو لے کر بڑھنا چاہیے اور کیسے آگے بڑھنا چاہیے. ایسی صورتحال میں کہ جب 2 سے 3 مئی کی درمیانی رات لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کا معاہدہ ختم ہو چکا تھا, اس وقت بھی جو ہمارے وزیر اطلاعات ہیں جناب فواد چودھری صاحب, وہ یعنی آج انہوں نے بیٹھ کر یہ بات کی کہ ہم نے الیکشن اصلاحات کے لیے جو ہے وہ نوٹیفیکیشن کر دیا ہے اور الیکشن کمیشن سے کہہ دیا کہ وہ تجاویز تیار کرے. اچھا, اب بھائی جان وہ تجاویز تیار کرے وہ نہ کریں, الیکشن کیا کل ہونے والا ہے؟ کیا الیکشن اس ملک میں اناؤنس ہو چکا ہے؟ کیا یہ جو الیکشن جو ہے یہ آپ نے 6 مہینے بعد کرانے کے بارے میں سوچ لیا ہے؟ اس طرح کی باتوں کے بعد کہ جناب الیکشن کی جو ہے وہ چیزیں اصلاحات کے لیے تجاویز دی جائیں اور اس پہ قانون سازی کی جائے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کہا جا رہا تھا اسد عمر صاحب کی طرف سے کہ ہم اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں, یعنی وزیر اعظم اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں اور وہ بلیک میل نہیں ہوں گے اور اسمبلیاں توڑ دیں گے, تو اس نے بھی بہت ساری جو ہے نا چہمگوئیوں کو جنم دیا ہے فواد چودھری کی اس ایکٹیویٹی نے. یہ اگر ہم اس ساری صورتحال کو دیکھیں تو ایک کیوس کی سی صورتحال لگتی ہے. پاکستان میں کرونا ہے, اللہ کا شکر ہے کہ وہ اس حد تک ابھی نہیں پھیلا. جو حالات ہمیں انڈیا میں نظر آ رہے ہیں, اسی طرح کے حالات ہمیں اٹلی میں نظر آتے تھے, اسی طرح کے حالات ہمیں امریکہ میں نظر آتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کو خاص کرم کیا ہے ہم پر کہ فی الحال ہمارے وہ حالات نہیں ہیں. اس پر حکومت کو توجہ دے کر اس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے, لیکن حکومت جو فوری طور پہ کرنے والا کام ہے ادھر توجہ کوئی نہیں, وہی لگی ہے کہ الیکشن ریفارمز کر لیں, الیکشن ریفارمز کر لیں, الیکشن ریفارمز کر لیں. یہ ساری صورتحال جو ہے نا یہ بتا رہی ہے کہ حکومت جو ہے ہماری وہ ویژن لیس ہے, اور یہ ان کے پاس یہ سوچ ہی نہیں ہے کہ ہمیں پاکستان کو آگے کیسے لے کے بڑھنا ہے. اگر آپ اکانومی کی حالات کو دیکھیں تو اکانومی کے حالات میں جو وزیر خزانہ ہے وہ کہہ رہے ہیں عمران خان کی پالیسیوں نے ملک باتتا پڑھ کے 4 سال میں اگر ہم 5% پہ شرح نمو نہ لے کے گئے تو پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے. یعنی سانو کسے پاسے چنگی خبر نہیں آ رہی فی الحال, سوائے اس کے کرونا اس تیزی سے نہیں پھیلا جس تیزی سے انڈیا میں پھیلا, لیکن جتنا اب تک پھیلا ہے وہ پاکستان کے وہ جو نیازی سرکار ہے نا ان غلط پالیسیز کی وجہ سے پھیلا ہے, جس پر ساری دنیا انہیں کہتی رہی, پورا پاکستان کہتا رہا کہ نیازی صاحب لاک ڈاؤن کریں اور حالات کو کنٹرول کریں. لیکن نیازی صاحب نے ایسی اصطلاح ایجاد کی ہے سمارٹ لاک ڈاؤن کی, جس کے نتیجے میں اب جو حالات ہمارے سامنے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس حالات سے نکالے اور مزید حالات خراب ہونے سے بچائے. صرف دعا ہی کی جا سکتی ہے. یہ ساری جو میں نے آپ کو صورتحال بتائی ہے اس میں میرے پاس آپ کو دینے کے لیے فی الحال اچھی خبر کوئی نہیں. دعا کریں کہ کل جو میں ویلا کروں اس میں میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کوئی اچھی خبر ہو, اور اچھی خبر تب ہی ہوگی جب پاکستان کی حکومت پاکستان کے عوام کے لیے کوئی اچھا کام کرے گی یا کوئی اچھا قدم اٹھائے گی. کولوں کڑ کے تو میں خبر دے نہیں سکتا, اور حکومت جو ہے وہ اچھے کام کرے اس بات کی دعا ہی کی جا سکتی ہے. آپ بھی کریں اور میں بھی کرتا ہوں. فی الوقت اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ویلاگ.